تو اقبال تب کہہ رہے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں تمہارا جو کچھ ہے بس ادھر ہی ہے، وہ ادھر نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے تو ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہے ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اگر درود پاک ہے ادھر ہے لیکن ادھر نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ بعد میں گفتگو، لیکن میں اپنا درد، اللہ مجھے پتہ ہے کہ میری آواز اقبال تک نہیں جا سکے گی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا اقبال چل، کم از کم تو نے وہ دور تو دیکھا نا کہ ادھر تو تھا نا، لیکن میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں ادھر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو نے کم از کم وہ دور دیکھا کہ ادھر تھا، ادھر نہیں تھا، لیکن میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں حضرت کہ اب ادھر بھی سارا سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ادھر کبھی ان کا نام نہیں آتا حضرت۔ چل تو نے کم از کم وہ دور دیکھا کہ ادھر تو تھا نا یار، ادھر نہیں تھا۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ آپ زبانوں سے بھی گئے حضرت، سارا سارا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان پہ ان کا نام نہیں آتا حضرت۔ اور یہ جو چند آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ احباب تسبیح والے، یہ بھی وہ ہیں جن کو کسی نے بتایا ہو کہ یہ اتنی بار پڑھیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ بھی یہ والے ہیں۔ باقی تو وہ راجہ نور محمد مہاروی، حضرت شاہ سلیمان تونسوی، وہ گئے حضرت، جو اس کو اس کے لیے یاد کیا کرتے تھے، وہ گئے لوگ، وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ ہم سارے وہ والے ہیں، یہ اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، ہم یہ والے ہیں سارے۔ تو بہرحال اس کا گلہ بھی وجہ تھا حضرت کہ وہ کہتا ہے کہ ادھر ہے، ادھر نہیں۔ آج ایک بار کوشش کرنی ہے کہ ادھر سے ادھر تک آ جائیں حضرت، ہاں جی، اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنا دی پکی۔ اگر آپ ٹھان لیں گے نا کہ میں نے ادھر سے ادھر لانا ہے تو وہ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا حضرت۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر تو بھائی کچھ بھی نہیں نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بار بس کوشش کرنی ہے کہ سونا کر کے حضرت دائیں بائیں نہ دیکھیے گا، چھت کو نہ دیکھیے گا، کسی اور جانب توجہ نہ کیجیے گا، بلکہ پوری کی پوری توجہ نبی پاک علیہ السلام کی پاک جناب کی طرف حضرت۔ یہ تصور کر کے پڑھیے گا میں پڑھ رہا ہوں اور محبوب پاک سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو آپ کے ارد گرد یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں نا جو روکے بیٹھی ہیں سارا کچھ، یہ یاد رکھیے گا یہ دیواریں میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی لاکھوں کروڑوں اربوں دیواریں بھی آئیں وہ نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی حضرت۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت ہم نے حاصل پور سے مدینہ دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے حاصل پور کوئی نہیں دور ہے۔ حالانکہ ایسے ایسے ہو گزرے ہیں کہ ان کے لیے بھی دور کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس کے پاس پی آئی اے کی ٹکٹ نہیں ہے وہ مدینہ پاک جا ہی نہیں سکتا، بڑے راستے اور جانے کے۔ اس لیے کوشش فرمائیے گا کہ آج ذرا دل تک جائے حضرت، ہیں جی، ایک بار بس جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور یاد رکھیے گا جب دل تک جائے گا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دل تک گیا ہے حضرت جی، آپ کو خود فیل ہوگا کہ کچھ دل تک گیا ہے، لیکن بس یار زمانے ہم نے گزار دیے، ہم دل تک نہیں لا سکے۔ یہاں ماشاءاللہ زندگی عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے احباب بیٹھے ہیں۔ آپ 15 سے 10 سے 7 سے شروع کریں، 60 65 تک آپ جا سکتے ہیں حضرت، بڑا طویل فاصلہ ہے حضرت، 60 سال 65 سال۔ لیکن اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں نا تو 60 سال پہلے بھی اللہ ادھر ہی تھا، آج بھی اللہ ادھر ہی ہے حضرت۔ میں اللہ کو یہاں سے یہاں لا سکا نہیں ہے۔ اللہ 60 سال بڑی طویل مسافت ہے، یہ تو سفر ہی کوئی نہیں حضرت۔ یا آپ چھوٹی انگلی ادھر رکھیں اور یہ دل ہے حضرت یہاں کہیں ہے، سنا ہے کہ ادھر کہیں ہوتا ہے وہ، یہ چھوٹی انگلی آپ ادھر رکھیں تو دیکھیں
اردو میں ایک بالشت نہیں بنا، اور اگر پنجابی میں کہوں تو ایک گٹھ نہیں بنا. ایک گٹھ فاصلہ ہم 60 سال میں طے نہیں کر سکے یار. اس کو طے کرو حضرت جی، اس کو یہاں سے یہاں لاؤ حضرت، یہی اس کی جگہ ہے. اور قربان جاؤں، ہم تو یہاں سے یہاں نہیں نہ لا سکے. ایسے ایسے بھی سونے لوگ گزرے ہیں کہ قربان جاؤں، کیا سونا لکھا لکھنے والے نے. اور اس کرتا ہے ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. ہم تو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے حضرت، لیکن ایسے بھی ہو گزرے کہ روم روم وچ تو ہے. اور کوئی بیٹا یہ اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہیں کبوتر، یہ سٹوریاں نہیں ہیں یا کو خالی یہ کو دعوے دوے نہیں ہیں، وہ واقعتاً ایسے لوگ تھے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میرے بڑے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، کیونکہ صحبت میسر آئی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت علیل تھے، تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا. تو وہ آپ نے دیکھا نا ڈاکٹر وہ جو کانوں میں ٹوٹیاں لگاتا ہے، اسکیتوسکوپ بولتے ہیں جس کو. تو اس نے نا حضرت کو چیک کرنے کے لیے ادھر رکھا، تو اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا. اب یہاں اور یہاں لگاتے تو میں نے بھی ڈاکٹروں کو دیکھا ہے. اب اس نے کیا کیا، اس نے پیٹ پہ بھی رکھا، پھر اس نے بازوؤں پہ رکھا، پھر اس نے رانوں پہ رکھا، پھر اس نے پنڈلیوں پہ رکھا. اب سارے لوگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بھئی ڈاکٹر دیوانہ تو نہیں ہو گئے، سینے پہ یا پشت پہ رکھتے تو ہم نے دیکھا ہے، یہ جگہ جگہ کیا لگا رہے ہیں. تو آخر کسی نے پوچھ ہی لیا، اس نے کہا میاں ڈاکٹر یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہے ہو. تو ڈاکٹر آگے سے کہنے لگا یار جہاں لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ، جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز ہے. یہ کوئی لطیفے نہیں ہے، وہ واقعتاً ایسے لوگ تھے. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے. لیکن ہم نہیں یہاں سے یہاں لا سکے حضرت جی. اور یہی گلہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے بھی کیا. آپ بھی فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی نہیں یار. لاؤ یہاں، محنت کرو، نکلو، کھولو کتابیں، صوفیاء کی خدمت میں جاؤ، پوچھو ان سے کہ حضرت اللہ یہاں اور پھر یہاں سے یہاں کیسے آئے گا. میرے تو اپنے کان ترس گئے حضرت، کبھی کو پوچھے آگے پوچھتا ہی کوئی نہیں حضرت. پتہ نہیں لوگوں کو بھی کیا ہو گیا حضرت. ہر بندے نے ایک ہی بس وہ نا وہ پنڈ سر پہ اٹھا رکھی ہے، کھانا کتھوں ہے کتھوں ہونا ہے کتھوں. بھائی یہ تیری فکر ہی نہیں ہے، جو تیری فکر ہے تو وہ کر. یہ رازق کا کام ہے، رازق پہ چھوڑ دے میاں، کیا لگے یہ سارے کے سارے. اس طرف آؤ ہیں. اللہ کیسے آئے گا ادھر، کیسے آئے گا لو لو میں کیسے آئے گا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا حضرت، میرے بڑے حضرت صاحب حضرت. اور اسپیشلی 2009 10 11 12 13 بڑے درد والے سال تھے حضرت. حضرت نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، جمعے میں گفتگو کرنی چھوڑ دی. حالانکہ سیال کوٹ کا حضرت جی ماہانہ ترین جمعہ 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، لوگ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے. اور پھر حضرت کو اللہ نے علم لدنی سے نوازا تھا. جو بندہ دل میں خیال لے کے جاتا تھا سوال، حضرت دوران گفتگو اس کا جواب دیا کرتے تھے. اور گفتگو جب فرماتے تو ہر بندے کو یہی لگتا تھا کہ حضرت صاحب میری باتیں کر رہے ہیں ساری کی ساری. لیکن بڑے درد والے سال تھے، چھوڑ گئے سارا کچھ. اور اکثر و بیشتر آنکھوں سے آنسو گرتے تھے اور زبان سے جملے جاری ہوا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے ہمیں دکان کھولے، لیکن جو سودا لے کے بیٹھے ہیں کبھی مانگنے کوئی نہیں آیا. جو سودا لے کے بیٹھے ہیں کبھی مانگا ہی نہیں کسی نے آ کے. کوئی کہہ رہا ہے کام نہیں چل رہا، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں. جو سودا لے کے بیٹھے کبھی کسی نے مانگا ہی نہیں آ کے. میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ تو 2013 کے ایک ولی کا درد ہے، تو پھر اپنے مزار میں حضرت داتا صاحب کے درد کا کیا حال ہوگا، جہاں ہر روز لاکھوں لوگ جاتے ہیں. داتا صاحب بھی انتظار ہی کرتے ہوں گے.
لوگ تو بڑے آئے ہیں، پھر معین الدین کوئی بھی نہیں آیا ہے. کس دن جاؤ نا یار، جا کے ادھر اللہ کی حمد کرو، درود پاک پڑھو، اور داتا صاحب سے عرض کرو حضور نہ آج مکھانے کھانے نے، مکھانے بولتے ہیں نا ابھی وہ جو سفید سفید ہوتے ہیں، نہ آج مکھانے کھانے نے، نہ آج چول کھانے نے، اج حضور او جڑا حضرت معین الدین نو عطا کیتا سی اودے چ کچھ مینوں بھی دو ہے. اور میں حضرت صاحب زادہ صاحب بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں داتا صاحب بھی مزار میں خوش ہو کے کہیں گے وہ کوئی جنا ہے آج جو ہے. داتا صاحب کی بھی روح خوش ہو گئی ہے کہ کوئی جڑا ہے آج یار، ڈیکن دے ہمارے آدھے کوئی آیا ہی نہیں، بڑا ہی نہیں پھر دوبارہ. اس لیے پتر کرو یار، پوچھو کہ اللہ ادھر کیسے، اللہ ادھر کیسے. سب بیٹھے ہیں، حالات حضرت کیمرہ ہے، کچھ باتیں کرتے ہوئے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر اس بات کو ادھورا کاٹ لیا جائے تو اس بات سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. ہمارے ساتھ تو کئی بار ایسے ہوا ہے، مولا علی پاک کے حوالے سے ہوا، اور بڑے معاملات میں کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹ کے. اور آپ بھی بڑے جذباتی بندے ہو، ہم کون سا کو کاف رہتے ہیں، کو فون کر کے پوچھ ہی لو مصباحی صاحب کی آ گیا سی جی، آپ بھی جناب 1 منٹ میں جہنمی، اور خون گندا، ماں گندی، پیو گندا. اب خود ہی ہماری کوئی قدر نہیں کرتے، ہم کون سے کو کاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کم از کم کو انتظار کر لو، کو میرا بھی جواب آنے دو، مجھے بھی وقت دو کہ میں کیا کہتا ہوں کہ آیا میں نے یہ بات اسی طرح کی ہے کہ نہیں کی. تو بڑا کچھ باتیں کرتے ڈر لگتا ہے، لیکن اندر درد ہے، سمجھ نہیں آتی. بولیں نہ بولیں، نہ بولیں تب مارے جائیں گے، بولیں تب مارے جائیں گے. اب حضرت کوئی پوچھتے ہی نہیں. صاحب قریب بیٹھے ہیں حضرت علماء ماشاء اللہ دائیں بائیں کثیر تعداد میں، اگر غلطی پہ ہوا تو ضرور اصلاح کیجیے گا میری حضرت. میں حضرت اگر آج اپنے خانقاہی نظام کو دیکھتا ہوں نا تو وہ بس دم اور تعویذ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت جی جتنی بھی سیاہ ستہ ہیں سب پہ میری دسترس ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو کتب احادیث ہیں میں نے کو ساری پڑھ رہی ہیں. میں تو بڑا عام سا بندہ ہوں، ابھی تو بس جو ایک وہ پہلا ورقہ کھولے بیٹھے ہیں اس کی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی، اس سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا. لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ نے میری اصلاح کرنی ہے. ہمیں حضرت کسی کتاب میں یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی صحابی رسول علیہ السلام بڑی دور سے چل کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور آ کے عرض کی تھی اے اللہ کے رسول مجھے دم کر دیں. میں نے نہیں دیکھی کوئی بھی حضرت، آپ نے کو دیکھی ہے تو بتا دیجئے گا کہ کوئی صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام یمن سے چلے یا کہیں بڑی دور دراز سے آئے، طائف سے آئے، نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں تھے، وہ مکہ پاک سے آئے اور آ کے عرض کیا او محبوب کو تعویذ دے دیں. میں نے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا، وہ بھی یہی عرض کرتے نظر آئے سونے محبوب کو نصیحت فرما دے. میں نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا، وہ بھی یہی عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو نصیحت کر دیں. حضرت معاذ بن جبل کو پڑھا، وہ بھی یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو نصیحت فرما دیں. میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھا، وہ بھی یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو نصیحت فرما دیں. میں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کو نصیحت کر دیں. آج حضرت اس سسٹم میں سے نصیحت نکل گئی ہے، یہ پورے کا پورا سسٹم حضرت گھوم رہا ہے دم اور تعویذ پہ گھوم رہا ہے. اللہ یہ تو نصیحت کا سسٹم ہے. یہاں تو اصلاح تھی، یہاں تو تزکیہ تھا، یہاں تو قرب، وصل، سوز، شوق، اس کی باتیں ہوا کرتی ہیں. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں پورے کا پورا جو ہمارا خانقاہی نظام ہے حضرت، وہ دم اور تعویذ پہ شروع ہوتا ہے اور دم اور تعویذ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ دم نہیں ہے یا تعویذ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں حضرت ایک حد تک ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے حضرت جتنا ہم نے اس کو بنا ڈالا ہے. میں نے حضرت کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں کوئی ایک بھی مجھے نظر آیا ہو کہ جنہوں نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام دم کر دے. بلکہ وہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، محبوب ہمیں رب کی رضا پہ راضی رہنا سکھائیں حضرت، محبوب ہمیں صبر کرنا سکھائیں، محبوب ہمیں بتائیں رب کی رضا پر. اور پھر حضرت انہوں نے سیکھا. یہ تو حضرت جی چھوٹی سی بات ہوتی ہے حضرت جی، ہم وہ اٹھ کے تو وہ نکل کھڑے ہوئے، اور میں کچھ باتوں پہ تو میں خود پریشان ہوں حضرت، یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اگر آپ دم کی بات کرتے ہیں تو حضرت جی صوفیوں میں ایک بڑا مستند نام کہ جن کے نام پہ حضرت تصوف کی عمارت کھڑی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ. میں حضرت کے لیے پڑھ رہا تھا کہ حضرت کے یہ پنجابی میں آپ اس کو گٹا بولیں گے، ٹخنا گٹا،
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گٹے میں درد تھی، آپ نے کچھ پڑھ کے نا تو اپنے گٹے پہ پھونکا تو آواز غیب سے کیا آتی ہے، جنید ہوش کر، ہمارا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہے تھے. جنید ہوش کر، ہمارا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ یہاں تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ جب بھی آتے تھے آ کے یہ عرض کرتے تھے، محبوب رب کی رضا پہ راضی رہنا سکھائیں. اور یہ جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، میں اسپیشل چیز کہنے لگا ہوں، پتر صبر کیا کرو. یہ کوئی ایسی بڑی، اللہ تو کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، وہ میری مرضی ہے، میں تمہارا امتحان کیسے لیتا ہوں. یہاں چھوٹی سی بات نہیں، ہر بندے نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں. خوش ہو کے دعا دی، اللہ آج کے بعد میرا سعد جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. مستجاب الدعوات صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. انہوں نے ایران فتح کیا، میرے خیال سے چائنا میں حضرت کا مدار ہے. یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہے. انہوں نے سارا کچھ چھوڑا اور انہوں نے مکہ پاک میں آ کے سکونت اختیار کر لی. وہ حج کے ایام تھے، بڑے بڑے صحابی اکٹھے ہوئے اور دیکھتے کہ آئیں جتنی دیر تک حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی انگلی نہیں پکڑے، حضرت چل بھی نہیں سکتے ہیں. حضرت جی بالکل سامنے بیٹھے ہیں آپ میرے، اللہ کے بندو ایسا نہیں کرتے، سامنے بیٹھنے والوں کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے تو پتر کتابوں کی باتیں تو نہیں بولنی ہے، میں نے تو کوئی اندر کی کتاب کھولنی ہے جو کھولنے دو گے تو ٹھیک ہے. اب نہ کرو اشارے آپس میں، جو ہے ایزی رہو سارے. اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہے. تو سارے اکٹھے ہوئے، حرم کی زمین تھی، بیت اللہ تھا، حسین حرم تھا. اس ہم نے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے سعد، پہلی بات تو یہ کہ جگہ ایسی ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو دوسری بات ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ تو جگہ کے محتاج بھی نہیں ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہے. تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ ذرا سن لیو پائی دام والے ہو، آپ آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ تو کمال جواب دیا آپ نے، فرمایا یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت ظاہر اللہ کا. فرمایا جو اندھا کر کے راضی ہے تو میں بھی اندھا رہ کے راضی ہیں. ادھر تو یہ سیکھا سکھایا جاتا تھا حضرت جی. آج دم ہی دم رہ گیا لیکن تصوف کا دم نکل گیا حضرت جی. تصوف کا دم ہم نے نکال دیا پکڑ کے. اور میں حضرت صاحب، میں شاید اس بات پہ میری بخشش ہو جائے کہ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں حضرت جی کہ جن میں یہ کمال پایا جاتا تھا. میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا نا لاہور، تو میں اپنا خط ٹھیک کرنے کے لیے، وہاں ایک بزرگ تھے تو ان کا نا پریس تھا، تو میں عصر سے مغرب ان کے پاس مشق کرنے جایا کرتا تھا حضرت. اور ان کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق تھا حضرت. گلی کا نام تو کچھ اور تھا لیکن انہوں نے اپنی گلی کا نام رکھ دیا تھا کوچہ غوثیات حضرت. 11ویں شریف کا بڑا پکا معمول تھا ان کا. وہ بڑی 11ویں شریف آ گئی اور مجھے 1.5 سال گزر گیا حضرت کے پاس جاتے ہوئے، اور 1.5 سال میں مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں. میں نے کبھی آپ کی زبان سے سنا ہی نہیں ہے. 1.5 سال بعد کیسے پتہ چلا کہ 11ویں شریف تھی. حضرت کے کوئی دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کی دعوت پہ وہ بھی آ گئے. پہلی نشست ختم ہو گئی، دوسری نشست شروع ہوئی حضرت. اب دوسری بھی ختم ہونے کو تھی، تو جب دعا کا وقت آیا نا تو پیر صاحب کو دعا کے لیے کہا گیا. تو حضرت کے جو دوست تھے نا انہوں نے اپنے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضرت قادری صاحب کے لیے دعا فرمائیں، ان کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں تو اولاد نہیں. میں حیران رہ گیا، یار 1.5 سال کا میرا ساتھ ہے لیکن میں نے کبھی اس بندے کی زبان سے نہیں سنا کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے. حضرت ہم نے کہاں بندگی کا مزہ چکھا ہے؟ ہم نے تو سمجھا شاید یہ زبان صرف رب کے شکوے کرنے کے لیے. ہم نے کہاں مزہ چکھا؟ ہم تو روٹی کے اور سالن کے مزے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے تو کبھی چپ کا اور صبر کا مزہ چکھا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے چپ اور صبر اور راضی برضا کا مزہ چکھا ہوا تھا. میں بڑا حیران ہوں. اب ہوا آگے کیا کہ وہ پیر صاحب نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو قادری صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے. وہ یہاں تک کہ میں تو ایک لحاظ سے ان کا شاگرد تھا، مجھے بھی غصہ لگا. یار دیکھیں آپ کی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ.
اب وہ پیر صاحب دعا کر کے نا تو غصے میں تشریف لے گئے، ان کے دوست بھی چلے گئے، میں نے خیر سلام لی، میں بھی چلا گیا، میں نے کہا کل بات کریں گے۔ وہ کل جب میں دوبارہ آیا نا مشق کر رہا تھا بالکل نارمل جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے موڈ اچھا دیکھ کے عرض کی میں حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے فرمانے لگے سلیمان اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا تھا۔ میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے عرض کی حضرت اللہ کی مرضی سے۔ تو رو کے فرمانے لگے میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا ہے؟ لیکن آج حضرت یہ سودا ہم سے چھن گیا حضرت، یہ ہم بس پورے کا پورا تصوف اور یہ تعویذ اور دم پہ گھوم رہا ہے حضرت۔ نہیں حضرت، کوشش کرو کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا اور سیدہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی اونچی پکار رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کوئی سن کے پانی لا دے۔ وہ سارا محلہ ہی برتن اٹھا کے پانی لینے چلا گیا۔ جب وہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، کرم تھا ان پہ اللہ کا، اس نے روک لیا۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، تو ہم آپ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے اور فرمان لگے یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، اس کو دیکھ کے بجھے گی۔ کہاں گئی آج یہ پیاس؟ کیا ہو گیا؟ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ تمنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اقبال نے امت کو دعا دی، اقبال نے امت کے لیے جی پیسے تو نہیں مانگے، اقبال نے امت کو دعا بھی دی تھی تو کیا دی تھی؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم دے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ آؤ یار ذرا دے باہر نکلو تھوڑا سا اور محنت کرو کہ اللہ کا نام ادھر کیسے، پھر ادھر سے ادھر کیسے نکلو۔ بڑے ہیں آج بھی جو منتظر رہیں کہ کوئی آ کے پوچھے، اور کچھ سودے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ تک و تک ہی نہیں اٹھوائے جاتے حضرت جی، وہ سودا اسی کو دیا جاتا ہے جو اس سودے کا طالب ہو حضرت جی۔ بڑے بیٹھے ہیں آج بھی حضرت، لیکن وہ کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں حضرت صاحب۔ میں اب بات کچھ اچھی تو نہیں ہے لیکن چلو اب موضوع چڑھیے گیا تو میں ضرور کروں گا حضرت۔ یہ قصور کے قریب نا بڑے خوبصورت بزرگ ہیں، سادات میں سے ہیں، حسینی سید ہیں حضرت جی، اور بڑی اس گجر پتر پہ نا وہ شفقت فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت مجھے بھی دلیری دیتی ہے۔ میں بھی اکثر وہ ایک دن میں قصور جا رہا تھا تو کچھ ٹائم تھا ابھی نا، تو میں نے کہا چلو شاہ صاحب دے کول بہنے ہیں چل کے، تو وہ میں نے گاڑی کھڑی کی تو بتا دیا ہوگا مریدین نے، حضرت اٹھ کے تشریف لے آئے، اور میں جیسے گیا نا تو مجھے سینے سے لگا کے نا تو رو پڑے۔ وہ صرف اتنا ہی کیا کہ فرمایا چنگا ہویا تو آ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا رو کیوں رہے ہیں، لیکن حضرت جی رونے میں اتنی حقیقت اور سچائی کیونکہ 2-4 آنسو میرے بھی نکل ہی آئے حضرت جی۔ خیر کفیت تھمی، مجھے اندر لے گئے، میں بھی بے وقوف میں نے پھر چھیڑ دیا، میں نے اس کی شاہ جی کیا ہوا بڑا روئیں، پھر روئی پڑے۔ وہ مجھے فرمانے لگے مصباحی میں صبح خانقاہ میں بیٹھا تھا تو ایک بندہ آ گیا میرے پاس آٹا لے کے نا، تو مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دیو۔
تو میں نے اسے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، کیوں آٹا دم کر دوں؟ تو کہتا ہے مجھے آگے سے کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھی، آٹا دم کر دیں۔ پھر رو پڑے حضرت۔ اس دفعہ پھر میں بھی رویا حضرت، کیونکہ اب دونوں کا درد ایک جیسا تھا حضرت۔ شاید جتنا درد ان کے سینے میں تھا میرے میں تو نہیں تھا حضرت، لیکن کچھ تھوڑا بہت تھا حضرت جی۔ وہ بھی روئے اور میں بھی رویا، اور رو کے بار بار ایک ہی بات کہتے جائیں، مجھے فرمانے لگے خانقاہوں پہ اس سے زیادہ اور کیا زوال آئے گا کہ جہاں کبھی لوگ آیا کرتے تھے پیر جی رب اس لیے پھر اقبال نے رو کے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں سنیو، نہ تم نے جو زندہ ہیں ان سے کچھ لیا، اور نہ جو اپنے مزاروں میں چلے گئے تم نے ان سے کچھ لیا۔ میں صحیح کہوں گا حضرت؟ جاؤ نا کس دن داتا صاحب، جیسے میں نے آگے بھی عرض کیا، عرض کو حضور کچھ نہیں۔ اور یاد رکھنا پتر، داتا صاحب آج بھی وہی سچا سودا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سچا سودا شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی داتا حضور کے بارگاہ میں آئے تھے تو کوئی یہ نہ سمجھے خالی تھے، پہلے سلطان الہند ہو کے آئے تھے۔ آپ کے دامن میں عطائے مصطفیٰ بھی تھی، آپ کے دامن میں عطائے غوث اعظم بھی موجود تھی، لیکن میں کہتا ہوں کیا سونا سودا دیا ہوگا حضور داتا صاحب نے کہ عطائے رسول ہونے کے باوجود، عطائے غوث اعظم ہونے کے باوجود، نائب رسول ہونے کے باوجود بولی پڑے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ راہ کمار۔ داتا صاحب تو انتظار کر رہے ہیں، اقبال دہائیاں دیتا رہا ہے ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں۔ اور کس دن ہمارے پاس اللہ کے لیے بھی تو آؤ، کس دن ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے راز جاننے کے لیے بھی تو آؤ۔ اور کوئی چول کھانے آتا ہے، کوئی مکھانے کھانے آتا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے آتا ہے۔ وہ تو منتظر ہیں حضرت، وہ تو منتظر رہے ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ تو پھر جہاں کوئی لینے والا تھا، جہاں پھر کوئی دینے والا تھا۔ یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت نام ہے میری تاریخ کا حضرت۔ آپ کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت زید۔ آپ بڑے خاص خادم تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی ہے حضرت۔ فرماتے ہیں جس دن میں پہلے روز حضرت بایزید کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے میرا نام پوچھا، میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ آپ فرماتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر بلا کے پوچھتے ہیں او بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ فرمانے لگے اس لیے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کام وغیرہ ہوا تو چل تیرا نام تو پتا ہو نا، تجھے بلانا ہو۔ آپ فرماتے 20 سال میرے کان ترستے رہے کہ حضرت بایزید کبھی مجھے بلائیں، کبھی بلایا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کی طرف توجہ، کبھی ذکر کر رہے ہیں، ذکر چھوڑا تو تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت چھوڑی تو نوافل ادا کر رہے ہیں، نوافل چھوڑے تو تفکر ہے، تفکر چھوڑا تو مراقبہ ہے۔ کہتے 20 سال میرے کان ترستے رہے کہ کبھی مجھے حضرت بایزید بلائیں، کبھی بلایا ہی نہیں ہے۔ اسی پہ پھر کسی شاعر نے لکھا تھا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، اور کام بھی کیا ہے؟ تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ فرماتے 20 سال کبھی نہیں بلایا۔ خواہش ہی رہی کہ کبھی میرے کانوں میں بھی آواز پڑے کہ مجھے حضرت بایزید بلائیں۔